All these things which I was explaining yesterday, what one should do, cleaning the heart and purify ourselves, this is first, may not be first according to fiqh, but really according to the religion. It is no point in being a Muslim who is just unpurified thing, is to be purify yourself and then try to obtain the heritage. That is why we come here. We come here, so if this is like the sun which makes plants grow, you can't see them growing and you can't see the influence of the sun, but still it is true that the sun is there. These saints are like suns. We sit before them even if we don't know what we are doing. We can't feel what they are giving us. You can't see a plant grow, but you see after sometimes that it has grown. This is how you see in yourself after sometimes. مورخہ 21 جون 1977 بمقام پاکپٹن شریف. حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکپٹن شریف میں زبردست توجہ ہوتی ہے، تقریباً اتنی ہی جتنی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہوتی تھی. جیسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک اثر ہوتا تھا، تقریباً اتنا ہی ہے. یہ تو ضرور ہے کہ اظہار میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک ظاہری نہیں بلکہ باطنی چیز ہے. لیکن اگر صرف اثر دیکھیں، یعنی شخصیت کے علاوہ وہ ماحول کے اوپر جو اثر ہوتا ہے تو وہ وہی ہے، بالکل اسی طرح ہے جیسے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا تھا. بچے تو خیر ہر جگہ کھیلتے ہیں، سوائے بچوں کے کوئی آدمی ساز و نادر ہی بے ادب ہوتا ہے. مرد اور عورت سب نہایت ہی احترام سے آتے ہیں اور رہتے ہیں، اور اس کا اثر ان کے دلوں پر ہوتا ہے. ایک صاحب نے عرض کیا کہ رات کے 12 بجے تک مہمان آتے تھے اور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا خیر مقدم فرماتے تھے. حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں 2 باتیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مہمان آتا تھا اس سے بڑی اچھی طرح پیش آتے تھے اور بہت دل جوئی کرتے تھے. دوسرے، جب کبھی کوئی آتا تھا مل لیتے تھے. اوقات مقرر نہیں تھے کہ اس کے بعد نہیں ملیں گے، اس سے پہلے نہیں ملیں گے، بلکہ ملتے ہی رہتے تھے. لیکن جس وقت دہلی میں تھے وہاں بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، دعوتیں وغیرہ ہوتی تھیں، تو اس ماحول سے وہ بالکل گھبرا گئے تھے. وہاں ہانسی جو مشرقی پنجاب میں ہے چلے گئے. جس وقت شہرت ہوئی اور لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوا تو وہاں سے بھی نکلے اور پھر اپنے وطن آ گئے، جو غالباً وہی ہے جو عارف والا کی طرف ایک گاؤں ہے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے. اس کے چند سال بعد یہاں آ گئے. یہ اس سے بھی چھوٹی اور گمنام جگہ تھی. ہجوم اور شہرت سے بہت گھبراتے تھے. چھوٹی اور نہ معلوم جگہوں میں رہنا پسند کرتے تھے. لیکن دوسری طرف یہ بھی تھا کہ جو آتا تھا اس سے بہت اچھی طرح ملتے تھے. یہ 2 صفتیں ہیں. ایک صفت حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ میں زیادہ نظر آتی ہے اور دوسری صفت حضرت صابر کلری رحمت اللہ علیہ میں زیادہ نظر آتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے یہاں بڑا ہجوم رہتا تھا. وہ دہلی میں رہتے تھے، بڑے بڑے آدمی عمرہ وغیرہ کا بھی آنا جانا رہتا تھا اور آپ بھی بہت آزادی کے ساتھ سب لوگوں سے ملتے تھے. صابر صاحب رحمت اللہ علیہ لوگوں سے گریز کرتے تھے اور لوگوں کی صحبت سے دور رہتے تھے. یہ دونوں چیزیں بابا صاحب رحمت اللہ علیہ میں تھیں. ان میں سے ایک ایک چیز ان لوگوں میں تھی. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ میں بھی یہ چیز تھی کہ لوگوں سے دور بھاگتے تھے اور جہاں کچھ شہرت پاتے تو وہ جگہ چھوڑ دیتے. بزرگوں سے تعلق کے بنا پر کچھ مقامات جو مبارک ہونے کا تذکرہ ہو رہا تھا. اس سلسلے میں حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. ہم اس وجہ سے جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس میں رہتا ہے. بہرحال اسی تعلق سے ہم جاتے ہیں. تبرک ہے، عبادت کی جگہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی. اس تعلق کی وجہ سے ہم وہاں جاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور فیض پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے مرکز فیوز بنایا ہے. کعبہ شریف میں بزرگوں کے تبرکات بھی ہیں اور فیوز بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہماری آیات بنیات یعنی کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ہے. حالانکہ یہ نبی یعنی ایک پاکیزہ انسان کی یادگار ہے. ایک روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کعبہ شریف میں کسی جگہ دفن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حتیم میں ہے. کعبہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. ویسے تو اللہ کا گھر ہے لیکن تعلق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. اسی طرح صفا و مروہ بھی حضرت اسماعیل
اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے سلسلے میں ہے۔ وہاں کے مجدی لوگ انسانوں کو ہمیشہ بیچ سے نکال لیتے ہیں، جیسے بس عام لوگ ہیں اور اللہ ہے، بیچ میں اور کوئی نہیں ہے۔